أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله مولانا العظيم۔ مصر میں دو بادشاہ تھے، ایک چھوٹا بادشاہ اور ایک بڑا بادشاہ۔ چھوٹا بادشاہ عزیز مصر وہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اپنے گھر میں انہیں رکھا تھا، پالا پوسا تھا، جس کی بیوی تھی زلیخا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے۔ جو بڑا بادشاہ تھا ریان بن ولید، وہ اس عزیز مصر سے بھی اوپر تھا، فل انچارج۔ آج کے سبق میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ یوں ہوا کہ اس کی حکومت کا عرصہ بہت زیادہ ہو گیا، اور کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی حکمران ہو، جب اس کی حکومت کا عرصہ زیادہ ہو جائے تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ 17 اگست کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا حادثہ ہوا، بہاولپور میں جہاز کرش ہوا اور ضیاء صاحب اس میں شہید ہوئے۔ اس 17 اگست سے پہلے جو 14 اگست تھی، 14 اگست کو صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ریڈیو ٹی وی پر خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اب محسوس کرتا ہوں کہ قوم میرا چہرہ دیکھ دیکھ کے اکتا گئی ہے۔ یہ آدمی جب خود محسوس کرنے لگ جائے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ یہ بات صدر جنرل ضیاء الحق نے کس زاویے میں کہی ہوگی۔ تو کوئی بھی بادشاہ ہو، لمبا عرصہ برسر اقتدار رہے تو عوام تنگ ہو جاتے ہیں، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔
تو یہ جو مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید، جس کے ماتحت تھا یہ عزیز مصر زلیخا کا خامد، اس کا بھی عرصہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور لوگ اس سے تنگ ہو گئے اور لوگوں نے اسے اقتدار سے اتارنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس کے 2 خدمتگار تھے، ایک باورچی روٹی پکانے والا اور ایک ساقی شراب پلانے والا۔ ان کو اس بادشاہ مصر کے دشمنوں نے، مخالفوں نے خریدا اور ان کو انہوں نے کہا کہ اس کو کھانے میں زہر دے دو، جان چھوٹے کسی طریقے سے اس سے۔ تو منصوبہ بن گیا، اس باورچی نے کھانا رکھا اور ساقی نے شراب رکھا، اور بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف تو وہ جو ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ہم مدتوں سے اس کے پاس رہ رہے ہیں، اس کا رزق کھا رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ضمیر جاگ گیا اور ساقی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت آپ کھانا نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ تو زہر ہے، جو باورچی تھا اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت زہر کھانے میں نہیں، زہر شراب میں ہے، اس نے منصوبہ، وہ کہتا ہے اس نے بنایا۔ تو بادشاہ نے دونوں کو گرفتار کروا دیا اور جیل بھیج دیا کہ انکوائری ہوگی، تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، جس کا جرم ثابت ہوگا اسے سزائے موت دے دیں گے، دوسرے کو بری کر دیں گے۔ تو یہ جو دونوں قیدی تھے، ایک باورچی تھا بادشاہ کا اور ایک اس کا ساقی تھا شراب پلانے کی ڈیوٹی کرنے والا، یہ ان کو قید ہوئی۔ اور اتفاق سے جس دن یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اسی دن یہ دونوں قیدی بھی جیل میں داخل ہوئے اکٹھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا جیل میں، وہ بڑا اچھا، اور ساتھ والوں کا خیال رکھنا، بیماروں کا علاج کرنا، پریشان حالوں کا حال احوال پوچھنا۔ تو ان 2 قیدیوں کے دلوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا۔ تو ایک رات نیند میں سوتے ہوئے ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا، اور صبح انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور حضرت نے جو تعبیر بتلائی آج کے سبق میں اس کا تذکرہ ہے، سنیں ذرا۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، جیل میں، فتیان، 2 نوجوان، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور داخل ہوئے اس یوسف کے ساتھ جیل میں، فتیان، 2 نوجوان، بتہمت السم، بادشاہ کو زہر دینے کے الزام کی وجہ سے۔ قال احدہما، ایک ان میں سے ایک دن یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، انی ارانی، میں نے رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے۔ انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، میں نے نیند میں سوتے ہوئے دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، آصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ شراب کو تو کوئی نہیں نچوڑتا، پھر اس نے کیوں کہا آصر خمرا؟ تو یہاں خمر سے مراد ہے انبا، انگور۔ انگور کو نچوڑ کے کیا بنایا جاتا ہے؟ شراب بنایا جاتا ہے۔ تو خواب میں اسے دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ کے رس نکال رہا ہے،
اور جس طرح پھر شراب بنتا ہے وہ بنا رہا ہے، تو اس نے انگور کی بجائے شراب کہہ دیا کہ انگور نچوڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شراب تیار کرنا۔ انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں؟ آسرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب کو، یعنی انگور کو، تاکہ وہ شراب بن جائے۔ وقال الآخر، اور دوسرا قیدی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، انی ارانی، بے شک میں نے بھی رات کو خواب دیکھی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ احملو، کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، احملو، میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حاملہ، اٹھانے والی۔ انی احملو، میں نے اٹھایا ہوا ہے، فوق راسی، اپنے سر کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹیوں کو، یعنی روٹیوں کے ٹوکرے کو۔ روٹیوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا ہے، اور وہ روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا میں نے فوق راسی، سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ان روٹیوں کو۔ نبئنا بتاویلہ، آگاہ کر ہمیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے، بتلا ہم کو اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو اچھے لوگوں میں سے ہے، احسان کرنے والوں میں سے ہے، تو اچھے لوگوں میں سے ہے، نیکی کرنے والوں میں سے ہے، اچھا آدمی ہے تو، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلا۔ پتہ چلا آدمی کو کوئی خواب آئے تو وہ ہر ایک کو نہیں بتلانا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اور حدیث میں بڑی ممانعت ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو کھیرے کو اپنا خواب نہ سنایا کرو، نہ بتایا کرو، بطور خاص ایسا خواب جو تشویشناک ہو، بطور خاص ایسا خواب جو تشویشناک ہو، وہ عام آدمی کو نہیں بتلانا چاہیے، کسی صاحب علم کو جو تمہارا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، تم سے محبت کرتا ہو، اس کے دل میں تمہارا احترام ہو، اور وہ اس شعبے کو سمجھتا بھی ہو، اس شعبے کو سمجھتا بھی ہو۔ اچھے آدمی کو خواب سنانا چاہیے، نیک آدمی کو خواب بتلانا چاہیے، ہر آدمی کو نہیں۔ تعبیر کرنے والا جو تعبیر کر دیتا ہے بسا اوقات اسی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے خواب کے معاملے میں، خاص کر کے ایسا خواب جو تشویشناک ہو۔ تو اب ان قیدیوں نے ہر ایک کو تو نہیں بتلایا، حضرت یوسف چونکہ پوری جیل میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اچھے تھے، محسن تھے، مہربان تھے، شفیق تھے، تو ان کو انہوں نے آ کر بتایا، اور ساتھ کہا کہ ہم اس لیے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، تو اچھا آدمی ہے، محسن اور مہربان آدمی ہے۔ حضرت نے جب ان کا یہ خواب سنا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہے۔ متوجہ وہی آدمی ہوتا ہے کہ جس آدمی کو کوئی غرض ہو۔ جب آدمی کو غرض ہوتی ہے نا کسی بندے کے ساتھ، تو وہ اتنی توجہ کرتا ہے، اتنی توجہ کرتا ہے، اس قدر نیڑ کرتا ہے، اور اس قدر وہ بے تکلفی کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ غرض نہ ہو تو پھر رویہ اور ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی چونکہ غرض تھی تو بہت زیادہ حضرت یوسف کے دائیں بائیں، اور بڑا جناب یہ وہ۔ تو حضرت نے دیکھا کہ یہ اپنی غرض کی وجہ سے متوجہ تو ہیں، چلو ان کی اس توجہ سے کوئی آخرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کہاں کا فائدہ؟ آخرت کا فائدہ. میرا آخرت میں درجہ اونچا ہو جائے گا اور ان کی آخرت سنور جائے گی. اور کسی کی آخرت سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا جائے. اس کو کیا مسئلہ سمجھایا جائے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ. اللہ کی توحید کا مسئلہ. کسی زمانے کی بات ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے محمد نواز شریف، جو بعد میں 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے. اور جو صوبائی کابینہ تھی اس میں وزیر تھے مولانا قاری سعید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہبودی والے. تو ان دنوں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں اس علاقے میں ہم گئے تو ان کے پاس بیٹھے تھے. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قاری صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت آپ چونکہ صوبائی وزیر ہیں، نواز شریف سے ملاقات کے موقع کابینہ کی اجلاسوں میں آپ کو ملتے رہتے ہیں، خدا را اسے توحید سمجھاؤ، خدا را اسے توحید کا مسئلہ سمجھاؤ. میں جب بھی قاری صاحب سے بات ہوتی ہے میں ان کو اس طرح متوجہ کرتا ہوں کہ جب آپ مناسب موقع سمجھیں اس کو توحید کا مسئلہ سمجھائیں. تو جس آدمی کے اندر یہ نور ہوتا ہے نا، قرآن کا نور، توحید کا نور، تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ نور عام ہو جائے، یہ نور عام ہو جائے، یہ پیغام عام ہو جائے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور پیغمبر تو آتے ہی اللہ کی توحید سنانے اور سمجھانے کے لیے ہیں. حضرت یوسف کا بھی سب سے بڑا مشن یہی تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ بندے آئے تو اپنے کسی غرض کے لیے ہیں، چلو پہلے انہیں توحید بتلاتے ہیں، بعد میں تعبیر بتلائیں گے. لیکن کس دانائی سے حضرت نے ان سے بات کی، ذرا وہ دانائی دیکھنا. فرمایا قالا، ان کا خواب سن کے یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو جیل میں تمہیں بطور رزق ملتا ہے، الا مگر نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا. مثلا کھانا آتا ہے 12 بجے، انہوں نے تعبیر پوچھی 11 بجے، تو حضرت نے انہیں تسلی دے دی کہ میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کھانے کا ٹائم قریب ہے، اس سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بھی بتلا دوں گا. مطمئن رہو، مطمئن رہو، تمہارا مسئلہ حل ہوگا. تو جب حضرت نے یہ کہا کہ کھانا جو جیل میں آتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا، تو روح المعانی میں لکھا ہوا ہے قالا من این لک ھذا العلم، قالا من این لک ھذا العلم. وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کو کہنے لگے، اے یوسف، یہ علم تجھے کہاں سے ملا ہے، یہ علم تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا، ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میں نے کسی کالج سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، کسی مدرسے اور ادارے سے نہیں پڑھا، میرے رب نے براہ راست مجھے یہ علم سکھایا ہے. تفسیر المراغی میں ہے ذالکما مما علمنی ربی بوحی، ذالکما مما علمنی ربی بوحی، میرے رب نے وحی کے ذریعے مجھے یہ علم سکھایا ہے. اور اللہ نے یہ کرم میرے اوپر اس لیے کیا ہے کہ میرے اندر کچھ خوبیاں ہیں. پہلی خوبی، انی ترکت ملت قوم
لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ میں نے اس قوم کا طور طریقہ چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا بھی انکار کرتی ہے۔ میں نے اس قوم کا رسم و رواج، اس قوم کا طور طریقہ، اس قوم کی ملت، اس قوم کے شعار کو چھوڑ دیا ہے۔ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرتی ہے۔ اور دوسری میری خوبی یہ ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کی ملت کی، میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کی ملت کی۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میرے جد امجد کا نام ابراہیم تھا، میرے دادے کا نام اسحاق ہے، اور میرے والد ماجد کا نام یعقوب ہے۔ میں یعقوب کا بیٹا، اسحاق کا بیٹا، ابراہیم کا بیٹا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے ساتھ یہ بات جچتی نہیں، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ وحدہ لا شریک کا شریک بنائیں۔ ذالک تفسیر مزری 1، بغوی 2، کشاف 3، ابن کثیر 4 معتبر تفسیروں میں مطلب لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھی ہوئی ہے ذالک التوحید۔ سبحان اللہ، ذالک التوحید، یہ جو توحید کی سمجھ ہے، یہ جو توحید والا عقیدہ ہے، یہ جو توحید والے مسئلے کی لذت اور مٹھاس سینے میں پیدا ہو گئی ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے علینا، ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے شرک سے بچایا ہے، توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ الناس پہ قرطبی نے لکھا ہے الذین عصمہم اللہ من الشرک، وہ لوگ جن کو اللہ نے شرک سے بچا لیا ہے اور توحید کی ان کو سمجھ دے دی ہے، یہ اس اللہ کا خاص فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شرک نہیں چھوڑتے، توحید کا مسئلہ نہیں مانتے۔ تفسیر روح المعانی میں لا یشکرون کا معنی لکھا ہوا ہے لا یوحدون، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون ولیکن اکثر الناس لا یوحدون، اکثر لوگ توحید ماننے والے نہیں ہوتے۔ سارے مسئلے انہیں اچھے لگتے ہیں، توحید کا مسئلہ اچھا نہیں لگتا۔ ساری باتیں توجہ سے سنتے ہیں، توحید والی بات توجہ سے نہیں سنتے۔ ساری باتیں برداشت کر لیتے ہیں، توحید کا مسئلہ برداشت نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں؟ ارباب جمع رب کی، متفرقون بہت سارے، کیا بہت سارے رب، بہت سارے الہ، بہت سارے خدا بہتر ہیں؟ ام یا اللہ بہتر ہے؟ کون اللہ؟ الواحد، جو اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد القہار،
قہار ہے، زبردست ہے، غالب ہے، یہ اکیلا بہتر ہے یا بہت سارے الہ بہتر ہیں؟ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم اس اللہ کے علاوہ اوروں کی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ جن قیدیوں کو اس وقت جب حضرت یہ تقریر کر رہے تھے اور قیدی بھی اٹھ کے اپنے قبروں سے آ گئے، سارے مجمع لگ گیا وہاں، اور اس وقت حالت یہ تھی جیل میں، وَقَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَصْنَامٌ، سارے قیدیوں نے جیل کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، حکومت انہیں فراہم کرتی تھی اور اسے بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ اب بھی دنیا میں یہ اصول ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان قید ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے قرآن دیا جائے، کوئی عیسائی قیدی ہو تو اس کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے انجیل دی جائے، یہودی قیدی ہو تو اسے پڑھنے کے لیے تورات دی جائے۔ یہ انسان کا کیا ہے؟ بنیادی حق۔ طالبان کے زمانے میں وہ جو عورت مسلمان ہوئی تھی، مڑ کے اس نے برطانیہ جا کے کتاب لکھی ہے، شائع شدہ، مارکیٹ میں ملتی ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے نا کہ میں صحافی، ہر وقت مطالعہ کرنے والی، ادھر جیل قید۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو ہر وقت قلم کاغذ کے ساتھ، تو مجھے کوئی کتاب، تو انہوں نے کہا قرآن دے دیں، تو میں نے کہا نہیں، انجیل لا کے دو، میں عیسائی ہوں۔ تو اس نے بڑی لمبا اس پر لکھا ہے کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں 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 پھرتے رہے، افغانستان میں کہاں ملے انجیل، اور پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے آدمی ادھر ادھر دوڑائے، اور تب جا کے کہیں سے انجیل کا نسخہ ملا اور وہ انہوں نے مجھے لا کے دیا۔ کہتی یہ پہلا تأثر تھا جس نے میرے دل میں ان کے بارے میں حسن ظن اور اچھی رائے پیدا کی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے میرے بنیادی حقوق کا اتنا خیال رکھا ہوا۔ تو یہ جو بھی اس کی عبادت ہو، تو ان قیدیوں کو بھی بت دیے ہوئے تھے حکومت نے۔ حضرت جب تقریر کر رہے تھے تو بت سامنے پڑے تھے، تب حضرت یوسف نے ان بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما تعبدون من دونہ، یہ جو تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ نہیں ہے مگر الا اسماء، صرف نام، یہ تو صرف نام ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے رکھ دیے اور تمہارے باپ دادا رکھ گئے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتاری ان کے حاجت روا مشکل کشا ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں حکم بمانا فیصلہ ہے، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کے پاس، فیصلے کا حق کسی کو نہیں مگر اللہ کو۔ ہمارا اس اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبیوں کی زبانوں سے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ نہ عبادت کی جائے مگر اسی ایک اللہ کی۔ ذالک ابن کثیر، ذالک توحید، یہ جو توحید ہے، ذالک توحید، یہ جو توحید والا عقیدہ ہے، یہ جو توحید والا مسئلہ ہے، الدین القیم، الدین القیم، یہ پکا دین ہے، یہ جو توحید والا مسئلہ ہے یہ مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے، پکا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں۔ ہاں، صوفی ہوں گے، صافی ہوں گے، ذاکر ہوں گے، شاغل ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، لیکن توحید کے مسئلے کو جب ذکر کیا جائے گا تو لا
یعلمون لا یعلمون۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فلہذا کانا اکثرہم مشرکین، فلہذا کانا اکثرہم مشرکین، اسی لیے جس علاقے میں جا کے دیکھو، جس بستی میں دیکھو، جس برادری میں دیکھو، قوم قبیلے میں دیکھو، اکثر مشرکین ہوں گے، اکثر مشرکین ہوں گے، کہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ توحید کے مسئلے کو جانتے ہی نہیں۔ یا صاحب مسئلہ ختم ہو گیا، حضرت کی تقریر ختم ہو گئی، دعوت ختم ہو گئی۔ اب حضرت اصل موضوع کی طرف آئے اور فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، اما احدکما، تم میں سے ایک بری ہو جائے گا، قید سے چھوٹ جائے گا، رہا ہو جائے گا، صرف بری نہیں ہوگا، رہا نہیں ہوگا، بلکہ سابقہ عہدے پہ دوبارہ بحال بھی ہو جائے گا، بلکہ سابقہ عہدے پہ دوبارہ بحال بھی ہو جائے گا، اور بحال ہونے کے بعد فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ حسب سابق اپنے رب کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی شروع کر دے گا۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا بعد ثلاثت ایام، 3 دنوں کے بعد تم میں سے ایک بری ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، اور دوبارہ پہلی ڈیوٹی پہ چلا جائے گا اور اپنے رب کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلانا شروع کر دے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، قرطبی میں لکھا ہوا ہے فَيُسْلَبُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا 3 دن بعد، اسے پھانسی دے دی جائے گی 3 دن بعد، اور اس کی لاش پھینک دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے، سر میں جو دماغ ہوتا ہے بھیجا ہوتا ہے، پرندے پھاڑ لیں گے اور پھاڑ کے اندر جو کچھ ہے اسے کھا جائیں گے۔ حضرت نے جب یہ تعبیر بتلائی نا تو وہ جو ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کی تو خوشی کی کوئی حد نہ رہی، اور جو خباز تھا باورچی روٹی کھلانے والا، جو اصل مجرم تھا جس نے کھانے میں زہر ملائی تھی، وہ تو اس کی تو پریشانی کی حد نہ رہی، اور وہ باورچی جو تھا وہ کہنے لگا واللہ ما رأیت شیئا، اللہ کی قسم ہے میں نے کوئی خواب شاب نہیں دیکھا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ جب اس نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا قضی الامر، قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا ہے آسمانوں پہ، اب تیری جھوٹی قسموں سے فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ قضی الامر، اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے بذریعہ وحی مجھے بتایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا میں نے یہ تعبیر وحی کی روشنی میں بتلائی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتلا دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ الذی فیہ تستفتیان، اس کام کا جس کے بارے میں تم فتویٰ پوچھتے تھے۔ فتویٰ مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مستفتی، اور جو فتوے کا جواب دے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتی۔ جو فتویٰ تم مانگ رہے تھے نا وہ ہو گیا ہے معاملہ، اب جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقال للذی، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو، اور کہا حضرت نے اس ساقی کو ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں حضرت کو یقین تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان،
لیکن یہاں زن کا معنی گمان نہیں، زن کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ زن بے معنی یقین قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اور بھی آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی زن بے معنی یقین ہے، تفسیر مظہری و قرطبی۔ تو جس کے بارے میں حضرت کو یقین تھا انہ ناجم منہما، کہ یہ رہا ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا 3 دن بعد جب رہا ہو کہ واپس جاؤ گے نا بادشاہ کے پاس، تو میرا ایک کام کرنا۔ اسے کہا حضرت بتائیں، آپ تو میرے محسن ہیں، مہربان ہیں، مشفق ہیں۔ فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا، کہ اس نام کا ایک مظلوم بے قصور بے گناہ جھوٹے الزام میں جیل میں قید ہے۔ اسے کہا حضرت کیوں نہیں کروں گا، میری جان فدا، میں آپ پہ قربان، آپ اتنے نیک آدمی ہیں، پھر آپ نے یہ تعبیر بتلا کے مجھے خوشی سے بس مجھے آپ جانے دیں، پھر دیکھیں۔ خیر وہ 3 دن بعد رہا ہو گیا۔ رہائی کی خوشی عجیب خوشی ہوتی ہے، آدمی جب جیل کے پھاٹک سے باہر آتا ہے نا تو جیل والے دوست بھی بھول جاتے ہیں، جیل والی باتیں بھی بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے بندے کو۔ تو وہ آیا تو دوبارہ بحال ہو گیا، اور مبارکبادیں، خوشیاں، یہ وہ۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذکر ربی، ذکر یوسف عند ربی، پس شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے کبھی یوسف کا ذکر کرے۔ شیطان نے اور باتیں اس کے ذہن میں بٹھا دی، اور کوئی یوسف بھی تھا، کوئی یوسف بھی تھا، یہ بات ہی اس کو بھول گئی، یہ بات ہی اس کو بھول گئی۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہمیں یاد کرے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہمیں یاد کرے، ہمارا کیا مصر میں رہے یا کنعان میں جا آباد ہوئے، ہمارا کیا مصر میں رہے یا کنعان میں جا آباد ہوئے۔ یہ ہماری مسجد میں یہ پتھر لگ رہا تھا، تو نماز وغیرہ باہر پڑھتے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں گھر سے آیا تو لڑکے جو کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے کہا جی 3 آدمی ادھر آپ کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ خیر میں کمرے میں گیا تو تھٹے کے ہمارے مہربان دوست ہیں عبد المصور خان صاحب۔ عبد المصور خان نے پوری زندگی رائے وینڈ دی ہوئی ہے، وہ بیٹھے تھے اور 2 آدمی اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ الیک سلیک ہوئی تو حال احوال پوچھا تو کہنے لگے جی بس ہم نے کوئی مشورہ کرنا تھا، تو آئے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے، تو ادھر کام لگا ہوا تو ہم بغیر اجازت کے آپ کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا اپنا کمرہ ہے، اپنا گھر ہے، تو کوئی خاص مشورہ ہے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں اور آپ کے لیے چائے بھیجتا ہوں۔ خیر وہ ان کا کوئی خاص مشورہ تھا، انہوں نے آسانی محسوس کی کہ ٹھیک ہے جی تو چائے آپ بھیج دیں اور بشک آپ چلے جائیں۔ تو میں جب نکلنے لگا تو عبد المصور خان سے تو بے تکلفی تھی، وہ مجھے کہنے لگے تو سب پوچھا نہیں بھئی یہ 2 بندے کون ہوں؟ میں نے کہا چلو آپ بتلا دیں۔ تو کہنے لگے یہ کھنڈا کے بڑے مشہور رئیس آدمی ہیں سلطان سکندر صاحب، اور یہ بھی کھنڈا کے ہیں بھائی یعقوب صاحب، یہ بہت بڑے تاجر ہیں، بڑا ان کا دکان اور یہ وہ۔ تو میں نے ہنس کے عبد المصور خان سے کہا کہ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہمیں یاد کرے، ایک صاحب سلطان بھی ہیں، سکندر بھی ہیں، اور دوسرے یعقوب، اور ہماری حالت یہ ہے کہ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہمیں یاد کرے، ہمارا کیا مصر میں رہے یا کنعان میں جا آباد ہوئے۔ تو خیر بہرحال تو شیطان نے اسے بھلا دیا، ذکر ربی ہی، ذکر یوسف عند ربی ہی،
اور اس نے کبھی بھی یوسف کا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے نہیں کیا، اور عرصہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس ٹھہرے حضرت یوسف اس قیدی کی رہائی کے بعد بھی جیل میں کئی سال۔ بضع 2 سے 9 کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے اس پر عربی میں لفظ بولا جاتا ہے بضع۔ زیادہ روایات ہیں 7 سال رہے۔ 7 سال کے بعد، اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موضع القرآن میں لکھا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں 7 برس رہے۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جو بڑا بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے ایک خواب دیکھا، اور صبح اس نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، درباریوں کو سب کو بلا لیا کہ جمع ہو جاؤ۔ یہ جس طرح گزشتہ کل نہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پرسوں اجلاس بلایا، اور پوری طریقے انصاف کی جتنی بھی باڈیاں تھیں سب کو کیا کر دیا؟ تحلیل کر دیا۔ تو ریان بن ولید نے بھی اجلاس بلا لیا، اپنی ساری کابینہ وزیر شزیر اکٹھے ہو جاؤ۔ صبح جب سب ہانپتے کانپتے پہنچے، خیر ہو پتہ نہیں کیا بات ہے، تو وہ بولا اور اس نے کہا وقال الملک، اور کہنے لگا بادشاہ ریان بن ولید، انی ارا، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے 7 بقرات، 7 گائے ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن میں ہے نا، اس میں کس کا ذکر ہے؟ گائے کا۔ بقرہ کی جمع کیا ہے؟ بقرات۔ 7 گائیں سمان موٹی تازی، 7 گائیں ہیں موٹی تازی، یاکلوہن، ان گایوں کو کھا رہی ہیں 7 اجافن، 7 اور گائیں دبلی پتلی۔ کچھ گائیں ہیں 7 پتلی کمزور بالکل مرنے والی، اور وہ کھا رہی ہیں ان گایوں کو جو بڑی موٹی تازی ہیں۔ میں حیران ہوں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے 7 خوشے دیکھے ہیں گندم کے سٹے، 7 خوشے دیکھے ہیں خضرن ساوے سرسبز، وَأُخَرَ، اور 7 اور دیکھے ہیں یابسات سوکھے ہوئے خشک۔ 7 سٹے ہیں ساوے پڑے ہوئے ہیں، اور 7 سٹے ہیں بالکل سوکھے سڑے ہوئے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی تعبیر بتلاؤ، فی رؤیا، میرے اس خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو۔ انہوں نے بڑا دماغ دوڑایا، کسی کے پلے کوئی شے نہ پڑی۔ کافی دیر تو سوچتے رہے، کوئی پلے شے نہ پڑی۔ جب شے پلے کوئی نہ پڑی نا، تو جان چھڑانے کے لیے وزیروں نے، مشیروں نے، درباریوں نے کہا، قالو، کہنے لگے سارے وزیر مشیر، اضغاث و احلام، یہ پریشان خیالات ہیں۔ اضغاث و احلام، بے حقیقت خیالات ہیں۔ بادشاہ سلامت ایسے بس آپ کو کوئی خیال آ گیا ہے، کوئی خواب شاب نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور پریشان خیالات اس قسم کے جو ذہن میں آتے ہیں، ہم ان کی حقیقت کیا جانیں۔ لیکن خواب ایسا تھا کہ بادشاہ کے ذہن سے اتر، اس کا نہیں، یہ اضغاث و احلام نہیں ہے، بے حقیقت باتیں نہیں ہیں۔ یار میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں، وہ اس طرح کی تھیں، 7 اس طرح کی، 7 سٹے اس طرح کے، یہ بے حقیقت نہیں ہے یار، کچھ سوچو۔ جب بار بار یہ بات دہرائی گئی، تو وہ جو شراب پلانے والا ساقی پاس کھڑا تھا، اس کو خیال آ گیا، اوئے میں نے بھی ایک خواب کسی زمانے میں دیکھا تھا۔
میں نے بھی ایک خواب کسی زمانے میں دیکھا تھا. بہت سارے خواب بندے کو مدتوں بعد یاد آتے ہیں، انسانی فطرت ہے. استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو تیسرے چوتھے دن میں نے استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. جہاں ابھی بیٹھے ہیں نا مسجد امیر میں، یہاں بند تھی پانی کی، اور یہاں جو ہوٹل ہے یہ ہوٹل نہیں تھا، یہاں ماسٹر عبدالحمید خان صاحب نے مرغی خانہ تازہ بنایا تھا، مرغی خانہ. تو میں نے استاد جی کو دیکھا خواب میں کہ وہ جہاں ماسٹر عبدالحمید کے مرغی خانے کے ساتھ بند ہے، ادھر ایک عمارت بنی ہوئی ہے بڑی لمبی سی، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، 4 دیواری ہے، اور اس کی سیمٹ کوئی نہیں. تو اسی جگہ پہ نلکا لگا ہوا ہے، یہ دانستہ ہم نے یہاں لگوایا ہے جہاں خواب میں دیکھا تھا، اسی طرح کا گیٹ. تو میں باہر سے اندر آتا ہوں، اس کونے میں استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں 70 ہے، ببڑ ہے، اور دمیل کے میرے 3 مقتدی، بابا رکن الدین صوفی بہادر مرحوم اور بابا میاں خان مرحوم، یہ تینوں 2 زانو ہو کے استاد جی کے سامنے بیٹھے ہیں، اور استاد ان کو کوئی مسئلہ بتلا رہے ہیں. اوپر سے میں آتا ہوں، میں آ کے جب سامنے قریب پہنچتا ہوں تو استاد کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سنگیا مینوں تیرا انتظار سی، تو ایتھے بہ جا، میں جا رہا ہوں، تو ایتھے بہ جا. بس یہ الفاظ استاد جی کے میں نے سنے خواب میں. آنکھ کھل گئی اور استاد جی کو کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کیا. پھر وقت گزرتا گیا، بن ختم ہوئی، پھر یہ پلاٹ بنا، پھر بڑے مراحل آئے، اور بڑے مراحل کے بعد وہ جو خواب دیکھا تھا کئی سال بعد اس کی عملی تعبیر اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو بہت سی باتیں انسان زندگی میں دیکھتا ہے، ذہن سے نکل جاتی ہیں، جب وہ تعبیر سامنے آتی ہے تو پھر وہ خیال یہ چیز تو میں نے پہلے دیکھی تھی، یہ چیز تو اللہ نے خواب میں دکھلا دی تھی. تو یہ جو ساقی تھا اس نے بھی نا، جہاں اب خواب کا جو ذکر آیا تھا اس کو اپنا خواب یاد آ گیا. جیل میں ہوتا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں. اچھا، اس کی تعبیر ایک بندے نے بتلائی تھی، یوسف اس کا نام تھا، بڑا چنگا آدمی تھا. اوہو، اس نے تو مجھے ایک بات بھی کہی تھی. اب یاد آیا اس کو 7 سال بعد. کیا ہوا؟ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور کہنے لگا وہ آدمی جو ان 2 خواب دیکھنے والوں میں سے رہا ہو گیا تھا، نجات پا گیا تھا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهَا، امت کا معنی یہاں مدت ہے، اور اس کو یاد آیا یوسف ایک لمبی مدت کے بعد. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهَا، اور اس کو یاد آیا یوسف ایک لمبی مدت کے بعد. کیا کہا اس نے؟ انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر سچی ہو بہو بتلا سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا بسم اللہ شروع کر، بتلا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خود نہیں بتلا سکتا، ایک آدمی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اور وہ جیل میں ہے تو مجھے پرمٹ چاہیے، جیل میں داخل ہونے کا سرکاری اجازت نامہ بمائے مور. تو بادشاہ نے کہا کاغذ لے آؤ. اس نے دستخط کیے، مور لگائی، جا. اور یہاں اس نے ساقی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، حضرت کا ذکر نہیں کیا. بس ایک آدمی ہے، جیل میں ہے، جیل میں جانا ہے، کاغذ تیار کرو، مجھے مور لگا کے دو. مور لگ گئی، اور وہ لے کے دوڑتا، اور جیل شہر سے بہت باہر تھی. جیل عموماً شہر سے باہر ہوتی ہے، اڈیالہ جیل پنڈی سے وہ کتنی پرے ہے، جہاں بھی جیل ہوگی شہر سے دور ہوگی. تو وہ آدمی بڑا سفر کر کے گیا، جیل میں پہنچا حضرت یوسف کے کمرے میں. اب اس کا اور یوسف کا مکالمہ ہوتا ہے. بولا اور کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے یوسف، اے صدق مجسم، افتنا فی 7 بقرات سمان،
ہمیں فتویٰ دے یعنی تعبیر بتلا. 7 گائیں ہیں موٹی تازی، یاکلوہن ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. 7 اور گائیں اجافن جو دبلی پتلی ہیں. و7 سنبلات اور 7 سٹے ہیں خضرن سرسبز. و اخرى اور ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کچھ اور سٹے یابسات خشک. لعلی ارجع الی الناس تعبیر جلدی بتلا تاکہ میں لوٹ کے لوگوں کے پاس جاؤں. لعلہم یعلمون ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے لعلہم یعلمون منزلتک، لعلہم یعلمون منزلتک تاکہ انہیں تیرے مرتبے کا پتہ چلے، تاکہ انہیں تیرے مرتبے کا پتہ چلے. اس آیت پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نکتہ لکھا ہے. فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، عظمت دیکھو، شان دیکھو. حضرت نے اس سے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں. اور میں تینوں کیڑا کام آکھایا، میں تینوں کی آکھایا بادشاہ کو جا کے میرا ذکر کریں. اور 7 سال تو بعد منہ آڑ میں کھایا ہی تو وہ بھی اپنی غرض واسطے. نہ حضرت خفا ہوئے، نہ حضرت نے تانا دیا، اور نہ حضرت نے دوبارہ یہ کہا کہ میرا ذکر کرنا. بس ایک دفعہ کہنا تھا کہہ دیا ہے، دوبارہ نہ گلہ نہ ناراضگی. فوراً اس کو آپ نے خواب کی تعبیر بتلا دی. یہ ہوتے ہیں پیغمبر کے اخلاق، یہ ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. فتح جنگ میں میرے دوست ہیں مولانا سلیم اللہ صاحب، اکثر یہاں آتے رہتے ہیں. ہم دونوں جھمٹ پڑھتے تھے استاد مولانا شیر محمد صاحب کے پاس، اور ہم چھوڑ کر بغیر استاد جی کے اجازت کے غائب ہو گئے، گجرانوالہ چلے گئے. 2 سال ادھر گزارے، فارغ ہوئے، واپس آئے تو آپس میں طے کیا کہ استاد جی کے پاس جانا چاہیے. اب ہمت نہیں ہوتی تھی، کیسے جائیں، سامنا کیسے کریں گے. بہرحال ہم دونوں دل پہ نا پتھر رکھ کے چمٹ چلے گئے. مدرسے پہنچ گئے. مدرسے جب پہنچے تو 2 کمرے تھے، نہ کوئی چاردیواری نہ کچھ اور. تو جہاں سے ہم نے سامنے ہونا تھا نا استاد اب سین میں ہوں گے. سلیم اللہ صاحب مجھے آگے دھکیلتے تھے، میں ان کو آگے دھکیلتا تھا. کافی ہماری اس پر کشمکش ہوتی رہی. بہرحال میں نے دھکا دے کے نا سلیم اللہ صاحب کو آگے کر دیا اور ان کے پیچھے ہو گئے. جو ہی ہم دونوں سامنے ہوئے تو استاد رحمۃ اللہ علیہ سامنے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کوئی کتاب دیکھ رہے تھے. جیسے ہماری اوپر نظر پڑی نا تو استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاقا مار کے ہنسے، بلند آواز سے ہنس کے کہنے لگے میں آکھنا سا میرے سنگی کدی نہ کدی مڑ کے ضرور آسن. میں آکھنا سا میرے سنگی کدی نہ کدی مڑ کے ضرور آسن. نہ گلہ نہ شکوہ نہ ناراضگی، نہ وہ بات نہ اس بات کا کوئی تذکرہ. سبحان اللہ. اولیاء کی یہ شان ہے تو انبیاء کی کیا شان ہوگی. اب یہ آدمی جب مسئلہ لے کے آیا ہے تو چاہیے تھا کہ حضرت جوتا اتار کے اس کا سر کھول دیتے. میں نے کیا کام کا بتایا تھا اور تو نے آج 7 سال بعد. لیکن قربان جائیں نبی کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں. کوئی نہیں، حضرت نے وہ بات ہی نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے تو نے کیا نہیں کیا. فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا. حضرت نے فرمایا تم کھیتی باڑی کرو گے، تزرعون بو گے، زراعت کھیتی باڑی کرنا، 7 سنین دابا 7 سال لگاتار. فما حصدتم پس جو بھی فصل کاٹو، پس جو بھی فصل کاٹو، فذروہ فی سنبلہ پس اس کو چھوڑ دینا سٹوں میں، خوشوں میں. الا قلیلا مما تاکلون
سٹوں سے وہی تھوڑے سے دانے نکالنا جو تم نے کھانے ہوں. ہاں سارے دانے صاف نہیں کرنے, سٹیاں وچ رکھی رکھو 7 سال رکھ دے رویو, صرف تھوڑے سے صاف کر لینا جو کھانے ہوں. ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد, ان 7 سالوں کے بعد پھر اور 7 سال آئیں گے بڑے سخت قحط والے. ان 7 سالوں میں بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا, زمین سے ایک دانہ نہیں اگے گا. بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا اور زمین سے ایک دانہ نہیں باہر نکلے گا. 7 سال شداد, بڑے سخت ہوں گے وہ قحط والے 7 سال. یأکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. تو ان 7 سالوں میں وہی تم کھاؤ گے جو پہلے تم نے 7 سال جوڑتے رہے, پہلے جو تم نے جمع کیا تھا اس میں سے پھر وہ نکال کے سٹوں میں سے, کہ دانہ جب تک سٹے کے اندر پڑا رہے اس کو کیڑا بھی نہیں کھاتا, گھن بھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, دانہ جب تک سٹے کے اندر رہے گا, اوپر وہ پردہ جو اللہ نے بنایا ہے نہ اسے گھن لگے گا نہ اسے کیڑا کھائے گا. تو پھر وہ اس سے نا مروڑ کے گندم نکال کے ان 7 سالوں میں تم نے کھانی ہے. ثم یاتی من بعد ذالک عام, پھر ان قحط والے 7 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا, فیہ یغاث الناس, اس میں لوگوں کے اوپر خوب بارشیں آئیں گی. وفیہ یعصرون, اور اس میں لوگ پھلوں کا رس نچوڑیں گے. باغ اگ پڑیں گے, زمین سے فصلیں اگ پڑیں گی, پھل لگ جائیں گے اور لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے, ان کا رس نکالیں گے. یہ اللہ نے تمہارے بادشاہ کو پہلے بتلا دیا ہے خواب دکھلا کے کہ 7 سال بڑے سرسبزی والے ہوں گے, خوب فصلیں اگیں گی. اس کے بعد 7 سال وہ جو کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں, مطلب یہ ہے کہ اور 7 سال آئیں گے بڑے سخت قحط والے. تو یہ اللہ کا اشارہ ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ وہ سٹے اسی طرح پڑے رہیں اور اس عرصے میں پھر وہ تمہارے کام آئیں گے. اچھا, وہ مڑ کے آیا, اس نے آ کے خواب سنایا, بادشاہ کو تعبیر بتلائی کہ یہ اس طرح 7 سال موج میلہ ہوگا, پھر اب اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا, پھر وہ اس طرح ہم نے گندم کی حفاظت کرنی ہے, وہ غلہ ان سالوں میں کام آئے گا. حیران ہو گیا بادشاہ یہ تعبیر سن کے, دنگ رہ گیا بادشاہ یہ تعبیر سن کے, اور حیران ہو کے کہنے لگا وقال الملک, اور کہنے لگا بادشاہ ریان ابن ولید, ایتونی بہی فی الفور, اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ, فی الفور اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ, تاکہ میں ساری بات اپنے کان سے سنوں, تاکہ میں ساری بات اپنے کانوں سے سنوں. بڑی خوشی وہی آدمی دوڑ پڑا, اور ساتھ کچھ اور بھی دوڑ پڑے. خوشخبری کی بات سنانی ہو تو کئی لوگ دوڑ پڑتے ہیں, پہلے میں جا کے اس کو خوشخبری سنو. دوڑ پڑے. فلما جاءہ الرسول, بس جب جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس رسول آیا, رسول سے مراد وہ بادشاہ کا بھیجا ہوا وہی آدمی, وہ ساقی, وہ قاصد. بس جب وہ قاصد آیا, وہ پیغام لانے والا حضرت یوسف کے پاس آیا, اور اس نے آ کے کہا چل اٹھ, جیل کا لباس اتار, اور میں یہ نیا کرتا لایا ہوں, نئے کپڑے لایا ہوں, ان کو پہن, اور یہ میرے پاس خوشبو ہے, یہ خوشبو لگا, غسل کر, یہ کر, وہ کر, تیری قید ختم ہے, پروانہ میرے ہاتھ میں ہے, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. حضرت ٹس سے بس نہ ہوئے. 88 میں دور حدیث ہم نے کیا ہے, بیکری چوک علوم الشریعہ, گنج منڈی کی طرف جائیں تو کھبے ہاتھ ہزارہ کالونی ہے. اس ہزارہ کالونی میں ایک جامع مسجد ریاض ہے,
وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا اور مغرب کے بعد درس قرآن دیتا تھا. تو وہاں ہمارے ایک مقتدی تھے نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. وہ مغرب کے بعد کھانا کھلاتے تھے، بڑے دریا دل اور سخی آدمی تھے. ایک دن ان کی بیٹھک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک بچہ جس کا نام ظفر تھا وہ باہر سے ہانپتا کانپتا ہوا آیا، لرزہ بر اندام. تو سارے حیران پریشان ہو گئے، خیر تو ہے ظفر؟ تو اس نے کہا کہ باشی خان آ رہے ہیں. باشی خان، باشی خان الیکشن لڑ رہا تھا اور اس حلقے کا بلا شرکت غیر سب کچھ تھا اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت پاورفل آدمی تھا اپنے زمانے کا، فوت ہو گیا. باشی خان آدھا پہ تو پریشانی بن گئی، کیا کرے یار، وہ ادھر آئے گا، ہم روٹی کھانے لگے ہیں. تو جیسے نا اس بچے نے بےتابی سے کہا نا کہ باشی خان آ رہا، تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلا جو اب یہاں مناسب نہیں. وہ لفظ کہہ کے میں نے اسے کہا کہ یہ دروازہ بند کر تے پرلی بیٹھک کھول کے اساں بٹھا تے ابے دس. تو خیر وہ بچہ حیران سا ہوا، اسے دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، دوسری بیٹھک کھولی. جب باشی خان اپنی الیکشن کی بات کر کے چلا گیا نا، تو وہ نیازی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے استاد جی یہ ظفر بڑا حیران پہ ہوندا ہے بھئی لوگ تو اس نو ملن واسطے ترسدے ہیں تے استادا یہ جا لفظ آکھیا بھئی جڑا تو ہماری بلا جانے کون ہے کیا ہے. تو وہ تو بڑے شوق سے گیا تھا نا کہ یوسف تو گلے لگ جائے گا اور بھاگ پڑے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا آگے یوسف علیہ السلام ہے. تو اسے کہا کہ یہ کپڑے، یہ عطر، یہ خوشبو، اٹھ نہا، یہ پروانہ ہے تیری رہائی کا، بادشاہ سلامت تجھے بلا رہے ہیں. حضرت ٹس سے مس نہ ہوئے، حضرت ٹس سے مس نہ ہوئے. استاد مولا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذوق سے یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں مفسر، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے قمیض اتاری اور اپنے ایک شاگرد کو دی اور کہا یار یہ باہر دھوپ پہ لے جاؤ، اس میں کوئی جو ہے، مجھے خارش ہوتی ہے، تنگ کر رہی ہے. تو شاگرد نہ باہر گیا، اس نے قمیض کو الٹا کیا جو مارنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے. اتنے میں بادشاہ وقت آ گیا مدرسے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے. تو شاگرد دوڑ کے اندر آیا اور اس نے کہا استاد جی استاد جی استاد جی. تو حضرت نے دیکھا کیوں؟ بادشاہ سلامت آندے پہنے. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او بے وقوفہ، میں سمجھا کوئی موٹی جی جو نپ کے دیا. استاد جی استاد شور تو نے اس طرح کیا ہے، میں نے یہ سمجھا کوئی موٹی جی جو ہاتھے چاگ. بادشاہ کئی آئے اور کئی گئے، بادشاہ کئی آئے اور کئی گئے. تو حضرت یوسف کیا جانے آپ کوئی ٹس سے بس نہ ہوئے. تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور کہنے لگا سنے ہی میں پروانہ؟ فرمایا ہاں ہاں. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے فلما جاءہ الرسول، پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں رہائی کا پروانہ لے کے بادشاہ کا قاصد پہنچا، قالا، حضرت نے اس کی ساری باتیں سن کے بڑے تحمل اور حوصلے سے جواب دیا اور ارشاد فرمایا ارجع الی ربک، واپس چلا جا اپنے بادشاہ کے پاس، میں نہیں آتا. فاسألہ، پس جا کے اسے پوچھ، ما بال النسوہ، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی باتوں کی، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتا ہے. دو باتیں بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہیں اور اسی طرح ترمذی شریف کی کتاب التفسیر میں اس آیت پہ یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے وَلَوْ لَبِسْتُ فِي السَّجَنِ مَا لَبِسَ يُوسُف لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، یوسف کی جگہ پہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں ہوتا
اور میرے پاس اس طرح قاصد آتا بھائی میں تو شکر کر کے نکل آتا۔ قربان جا نبی علیہ السلام بطور تعریف کہتے تھے، بطور مدح کے کہتے تھے، حضرت یوسف کی شان کی مدح کرتے ہوئے حضور حیرت سے کہتے بھائی میں تو اگر وہاں ہوتا نا اور اس طرح لمبا عرصہ ہو گیا ہوتا قید کا اور دائی میرے پاس آتا بلانے والا کہ آپ کو رہائی ہو گئی ہے، جب تو دائی میں تو دائی کی آواز پہ لبیک کہتا اور فوراً نکل آتا۔ حیرت ہوتی ہے حضرت یوسف میں کتنا حوصلہ تھا، کتنا صبر تھا۔ قربان جائیں یوسف پہ کہ جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، کتنا حوصلہ تھا یوسف میں، کتنا صبر تھا۔ دوسری بات مفسرین نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ کرنے والی تو زلیخا ہے، لیکن آج جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برتری ملی اور آثار پیدا ہو گئے کہ بادشاہ بلا رہا ہے اور ساری عظمت اور شان سامنے آ گئی ہے اور حضرت یوسف چاہتے ہیں اس الزام کی حقیقت کھلے، تو پیغمبر کا بھرم اور حیا دیکھیں کہ حضرت نے یہ نہیں کہا اس قاصد سے کہ اپنے بادشاہ سے جا کے پوچھ وہ زلیخا نے میرے اوپر جو الزام لگایا تھا اس کا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ زلیخا کا نام آپ نے نہیں لیا، حالانکہ اصل مجرم زلیخا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا اور آپ نے فرمایا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا قصہ ہے، ان کا جو الزام تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ زلیخا کا نام کیوں نہیں لیا؟ حق کے پرورش کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ حق کے پرورش کی وجہ سے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حق کے پرورش کی وجہ سے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے ہم حق کے نمک کا خیال کرتے ہوئے، حق کے نمک کا خیال کرتے ہوئے جیسی بھی ہے اور اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، کل اس نے مجھے پالا تو تھا، کل اس نے مجھے پالا تو تھا، کل اس نے یہ جو میں نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، میرے اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ شرم والے لوگ، حیا والے لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ان چیزوں کا بھرم رکھتے ہیں، اور اگر محسن اتنی بڑی زیادتی بھی کر دے پھر بھی اس کا بھرم رکھتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ سے پوچھ، پہلے زلیخا نے جو الزام لگایا ہے اس کی تفصیل کرے، اس کی حقیقت دیکھے اور اس کی وضاحت کرے، پھر میں باہر آؤں گا، لیکن آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا، دوسری عورتوں کا نام لیا۔ تو جب واپس آیا بندہ اور اس نے کہا وہ تو کہتا ہے پہلے وہ جو میرے اوپر تہمت ہے، الزام ہے، اس کی تفتیش کرو اور میری بے گناہی ثابت کرو، میں تب آؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت ساری عورتوں کو شاہی محل میں طلب کر لیا، سب آ گئیں۔ جب آ گئیں تو بادشاہ سلامت نے ان سے کہا، قالا، بادشاہ سلامت نے ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا حقیقت ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا؟ وہ سارا واقعہ مجھے بتلاؤ، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کیا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ قلنا، ساری عورتیں بیک زبان کہنے لگی، حاشا للہ۔ حاشا للہ کا معنی ابن کثیر نے لکھا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ما علمنا علیہ من سوء۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا کہنے لگی، الآن حس حس الحق، اب حق کھل گیا ہے، الآن اب حس حس واضح ہو گیا ہے، کھل گیا ہے، الحق حق،
تو جب حق کھل گیا ہے تو میں بھی گواہی دیتی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلانا چاہا، پھنسانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حربہ کیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یوسف البتہ سچوں میں سے ایک سچا ہے، بری و ذمہ ہے۔ جب زلیخا بھی مان گئی کہ سارا جرم میرا ہے، عورتوں نے بھی گواہی دے دی، تو بادشاہ سلامت نے چٹھی لکھی حضرت یوسف کی طرف، یا پیغام ارسال کیا حضرت یوسف کی طرف کہ بات واضح ہو گئی ہے، آپ بے قصور ہیں، انہوں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا اور پھر اتنا لمبا عرصہ آپ کو قید کیا، تو یہ جو ان کے جرم ہے نا، میں ان سب کو آپ کے سامنے سزا دینا چاہتا ہوں۔ ان کو کہا تم ادھر ہی بیٹھو، اور بندہ بھیجا اور حضرت یوسف کو لے آؤ اور ان کو بتلاؤ کہ آپ آئیں اور جو سزا آپ کہیں میں ان کو دیتا ہوں۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، ایک آدمی بے گناہ بے قصور اتنے عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، میں انہیں سزا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ سارا اہتمام سزا کے لیے نہیں کیا، آپ انہیں سزا نہ دیں، بس جو ہوا سو ہوا۔ میں نے یہ سارا تردد جو کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ انہیں سزا ملے، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ میں نے یہ سارا تردد اس لیے کیا ہے، ذالک لیعلم، ذالک، میں نے جو یہ تردد کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ زلیخا کو سزا ملے یا دوسری عورتوں کو سزا ملے، سزا کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ سارا تردد اس لیے کیا ہے لیعلم، امام بغوی نے لکھا ہے لیعلم العزیز، لیعلم العزیز، تاکہ عزیز کے علم میں آ جائے یہ بات، عزیز مصر کے علم میں آ جائے یہ بات، وہ جان لے، اس کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کے معاملے میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کے معاملے میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ اللہ کا نظام یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ حضرت شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے شہزاد صاحب؟ یہ جو دغا باز ہوتے ہیں نا، یہ جو چال چلتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اللہ دغا بازوں کے فریب کو، خیانت کرنے والوں کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا، ناکام کر دیتا ہے۔ سن 91 سے 2011-12 21-22 سال میں نے پیر صاحب مسجد دومیل میں جمعہ پڑھایا ہے۔ حاجی شیر جنگ مرحوم، صوفی محمد امیر مرحوم، مولوی اعتبار خان صاحب مرحوم اور حاجی مواز خان مرحوم اور بابا رکن دین، یہ ہمارے بڑے خاص وفادار حیادار مقتدی تھے۔ ان میں سے جو حاجی مواز خان تھے، انہوں نے دومیل اسٹیشن کے قریب 9 10 12 کنال رقبہ مدرسہ حیدر کرار کے نام سے وقف کیا، اور وقف نامے میں مجھے انہوں نے متولی محتمم سرپرست لکھوایا۔ گائے بگائے وہ مجھے کہتے رہتے تھے استاد جی اتھے کوئی ڈیرا لاؤ، اتھے بوو، اتھے کوئی کام ہوئے۔ میں اپنی زندگی ویکھاں بھائی اتھے بچے پڑھتے پہن، میں ان دنوں ملازمت کی مجبوری تھی تو وقت نہیں بچتا تھا، تو اچھا جی صاحب کریں گے، بس اس طرح انہیں ٹالتا رہتا تھا۔
یہ ان کا اصرار اور میرا ٹالنا 5-6 سال اسی طرح گزر گئے، وہ جگہ پڑی رہی۔ اس دوران ایک دن میرے بڑے مخلص بھائی اور دوست حافظ حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی سرال والے میرے پاس آئے اور بڑے پریشانی کے انداز میں مجھے کہنے لگے کہ وہ حاجی صاحب نے وہ جو آپ کو جس جگہ کا متولی محتمم بنایا ہے، کچھ خیانت کار لوگ حاجی صاحب پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، جال پھینک رہے ہیں، اور وہ آپ کا ان کے نام کا جو اسٹام ہے نا اسے کینسل کروا کے وہ اپنے نام کا نیا اسٹام لکھوانے والے ہیں، تو آپ حاجی صاحب سے ملے اور کچھ کریں۔ تو میں نے حافظ حبیب الرحمان صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب کوئی بات نہیں، چھوڑے اس بات کو، تو وہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے خائنین کی چال نہیں چلنے دیتے۔ آپ سب کو میں نے کہا قرآن پاک لے آئیں ذرا، انہوں نے قرآن پکڑا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ 12ویں سپارے کی آخری آیت نکالیں، 12ویں سپارے کی آخری آیت۔ تو انہوں نے یہی آیت کھولی، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ہم سب نے بھی جانا ہے، تو میں نے کہا ذرا پڑھیں، انہوں نے تلاوت کی، اور جب یہاں پہنچے نا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو لوگ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو نہیں چلنے دیتے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی تجربے کیے ہوں گے، میں نے بھی اپنی زندگی میں کئی تجربے کیے ہیں، یہ ابدی حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے وہاں وہ کیا تھا، قبضہ کیا تھا، وہ اللہ نے ان کو وہ کیسے نکلے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہماری اماں مرحومہ، ہماری والدہ اپنے بچپن کے جب باتیں سناتی تھی نا تو ایک قصہ سنایا کرتی تھی، وہ ہماری برادری کا قصہ تھا یا کوئی دائیں بائیں، زیادہ یہی لگتا ہے کہ ہماری برادری کا ہوگا، کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ مظلوم جو تھا وہ منت سے ماجت کرتا رہتا تھا اور لیکن یہ نہیں دیتا تھا، تو اس نے نا مجبور ہو کے عدالتی کارروائی شروع کر دی۔ تاریخوں پہ تاریخ سلسلہ چلتا رہا، عدالت نے کمیشن بھیجا، کاغذات دیکھے، معائنہ ہوا، یہ وہ آثار پیدا ہو گئے کہ آج نہیں تو کل اس مظلوم کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور ظالم کو یہ زمین چھوڑنی پڑے گی۔ تو وہ والدہ صاحبہ سناتی تھی کہ وہ جس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا نا، ایک دن وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا بچہ ایسے ادھر ادھر پھر رہا تھا، تو بچہ اپنے باپ کو آواز دے کے کہتا ہے، ابا ایتھے نکی جی ٹالی جمی پئی، ابا ایتھے نکی جی ٹالی جمی پئی۔ وہ جو ابا ہل چلا رہا تھا نا وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اور پٹ کے پرے وگا دے، کل دشمنہ دے پتر چھاں تلے تو ناج سن، جڑی ٹالی جمی پئی پٹ کے پرے وگا دے، کل دشمنہ دے پتر چھاں تلے تو ناج سن۔ وہ دبیل مدرسہ حیدر کرار پر بھی جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا نا، وہ جب وہاں سے نکلے تو حیرت ہوتی ہے، بلب اتار کے لے گئے، پنکھے اتار کے لے گئے، وہ جو پانی والا وہ کولر تھا وہ اتار کے لے گئے، مسجد مدرسے کا نقشہ بگاڑ کے لے گئے، جو چیزیں وہاں لے جانے کے قابل تھی نا، بھائی دشمنہ دے پتر کل چھاواں تلے تنا جنہ۔ یہ ہوتی ہے قبضہ کرنے والوں کی حالت، لیکن خدائی نظام ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتے۔ آج اس مدرسے میں سالانہ کانفرنس ہے، آپ سب حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ضرور زور کے بعد وہاں جائیں اور وہ جہاں اس پروگرام میں شرکت کریں۔ وہ اس سے مجھے وہ بات یاد آ گئی، اصل تو آپ کو کانفرنس کی دعوت دینی تھی، ضمناً یہ بات بھی یاد آ گئی۔ آگے جی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، ما بے معنی من، الا من رحم ربی، ہاں اس کو
سوائے اس کے جس پر رب کی خاص رحمت ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وقال الملک، اور کہنے لگا بادشاہ ریان ابن ولید، ائتونی بہی، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھوں گا۔ یعنی عزیز مصر کے یہ ماتحت نہیں ہوگا، ذات کے لیے مخصوص رکھوں گا، صرف میرا فرمان چلے گا یوسف پہ، صرف میرا فرمان چلے گا، عزیز مصر کا اب کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ فلما کلمہ، پس جب گفتگو ہوئی بادشاہ کی حضرت یوسف کے ساتھ، حسن دیکھ کے بھی دنگ رہ گیا، گفتگو ہوئی تو موتی جھڑتے تھے اور حیران ہو گیا۔ کالا، کہنے لگا بادشاہ، انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج کے دن ہماری نظروں میں مرتبے والا امانت دار ہے، مرتبے والا، مکین ذو مکانت مدارک، مرتبے والا امانت دار ہے۔ اچھا یہ خواب تھا، یہ تعبیر تھی، تو اب کیا کریں؟ یہ جو باتیں آگے ہوئی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کی قرآن نے ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود بخود سمجھ آتی ہیں کہ دوبارہ اس نے اپنا خواب سنایا، دوبارہ حضرت یوسف نے تعبیر بتلائی، تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو 7 سال زراعت کرنی ہے، کھیتی باڑی، پھر ان دانوں کو سٹوں میں رکھنا ہے، پھر وہ سٹے جمع کرنے ہیں، یہ اتنے سٹے کہاں جمع کریں گے، گودام کیسے بنیں گے، وہ بارش سے ان کو کیسے بچ، یہ تو بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اور یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ تو سارے ٹکر کھانے والے ہیں، یہ تو سارے ٹکر کھانے والے ہیں، یہ تو اپنوں میں بانٹنے والے ہیں، یہ تو اپنوں میں بانٹنے والے ہیں۔ تحصیل چیئرمین میرا بھانجا ہوگا، اور ضلع چیئرمین میرا بھتیجا ہوگا، اور فلانا عہدہ جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہوگا، اور فلانے عہدے پہ میرے ماموں کا پتر ہوگا، یہ تو سارے وہ ہیں۔ تو اب کیا کریں، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ تعبیر تو آپ نے بہت اچھی بتلائی ہے، لیکن آگے نظام کیسے چلے گا اس ملک میں کہ یہ تو سارے کھانے پینے والے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ پریشانی رکھی سامنے تو حضرت یوسف نے تب اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب بادشاہ نے یہ پریشانی رکھی تو حضرت یوسف نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ وزارت خزانہ کا عہدہ مجھے دے دیں۔ مجھے کون سی وزارت دے دیں؟ خزانے کی۔ یہ جو خزانہ وہ خزانہ نہیں جو بکسے میں ہوتا ہے، یہ خزانہ جو زمین سے اگتا ہے، خزائن الارض، زمین سے یہ جو اللہ نعمت دیتے ہیں نا، رزق والی، فصل والی، گندم والی، یہ آپ وزارت مجھے دے دیں۔ مجھے آپ زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، میں حفاظت کروں گا، 7 سال جو کھائیں گے وہ تو کھائیں گے، جو دانے بچیں گے ایک دانہ بھی ان میں سے ضائع نہیں ہوگا۔ علیم، اور اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہے کیسے سنبھالنا ہے، میں سنبھال کے دکھاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ آج سے اس کے وزیر ہیں، زراعت کے خزانے کے بن گئے حضرت وزیر۔ یہاں ایک جملہ ہے توجہ طلب، یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ یہ اپنی تعریف کو اچھی بات تو نہیں ہوتی، اپنی تعریف ہے نا کہ میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے۔ تو یاد رکھنا امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر دونوں نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ جہاں آدمی کو لوگ نہ جانتے ہوں اور وہاں ضرورت ہو تعارف کروانے کی،
تو آدمی اپنی مدح کر سکتا ہے، یہ خود صنائی میں نہیں آتا۔ جہاں لوگ جاہل ہوں، اس کے مرتبے سے واقف نہ ہوں اور ضرورت ہو وہاں اپنا تعارف کروانے کی، تو آدمی اپنا مرتبہ اور اپنی شان وہاں بتلا سکتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ حرم میں بیٹھے تھے، حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں، اور حضرت درس دے رہے تھے۔ کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں قرآن سمجھا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں جو مکہ کے قاضی القضات تھے، نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے کتاب میں، وہ حرم میں چکر لگا رہے تھے، پھر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ عربی بھی نہیں، کوئی اجمی ہے، اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور یہ درس دے رہا ہے۔ تو قاضی القضات ان کے ساتھ وہاں کی پولیس وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ من انتا، من این انتا، کون ہے تو کتھوں دائیں تھے، درس کیوں دینا پہ ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو قاضی القضات جو تھے، چیف جسٹس مکہ کے، وہ کہنے لگے الپاکستانیون کلہم مشرکون، الپاکستانیون کلہم مشرکون۔ تو حضرت پنجپیری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ نحن موحدون، نحن موحدون۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تو قرآن کا درس دے رہا ہے، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ تو حضرت پنجپیری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ انا اعلم منک فی ھذا الفن، انا اعلم منک ومن اساتذتک فی ھذا الفن۔ یہ جو قرآن سمجھانے کا فن ہے تفسیر کا، اس میں میں تجھ سے بھی اور تیرے استادوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں، تجھ سے بھی اور تیرے استادوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو وہ تھوڑا انہیں جھٹکا لگا اور کہنے لگے فی قولک کبرن، تو بڑی تکبر والی باتیں کر رہا ہے، تیری باتوں سے تکبر کی آتی ہے، بو آتی ہے۔ فی قولک کبرن، متکبرانہ باتیں تو کر رہا ہے کہ میں تجھ سے بھی اور تیرے استادوں سے۔ تو حضرت پنجپیری فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا میں تکبر نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور ابن کثیر نے مقولہ یوسف انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم کے ذیل میں لکھا ہے اپنی تفسیر میں، چونکہ مکے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت مقبول ہے، تو اس لیے حضرت پنجپیری نے ابن کثیر کا حوالہ دیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے انی حفیظ علیم مقولہ یوسف کے تحت کہ آدمی جہاں تعارف کروانا چاہے وہاں اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا نا، تو قاضی القضات ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتے ہوئے گئے، روانہ ہو گئے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں آدمی اپنے بارے میں بتلا سکتا ہے، بتلا سکتا ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت نے بھی یوسف نے بادشاہ کو بتایا کہ میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو ارض مصر میں۔ اللہ دیکھو کیسے چلے تھے، کہاں کنویں میں، کہاں مصر کے بازار میں بک رہے تھے، آج کہاں پہنچ گئے ہیں، شاہی محل میں اور وزارت خزانہ کے افسر ہیں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، رہتا تھا یوسف علیہ السلام اس مصر میں جہاں اس کا دل کرتا تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر یتبوأ منہا حیث یشاء پہ لکھتے ہیں یہ جواب ہوا ان کے سوال کا، یہ جواب ہوا ان کے مکے والوں کے سوال کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح شام سے آئی تھی مصر میں، اولاد ابراہیم اس طرح آئی تھی شام سے مصر میں، اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اللہ نے اور عزت دی اور ملک پر اختیار دے دیا۔ ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکے والوں نے مکے سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، مدینے والوں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور مدینے والوں نے اپنی آنکھیں اور اپنی محبتیں نچھاور کر دی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اللہ نے پھر مدینے والوں کو یہ شرف عطا کیا کہ قیامت کے دن محمد عربی کھڑے ہوں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ مدینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، ساری دنیا اگر ایک گھاٹی اور ایک وادی میں چلنے لگ جائے اور انصار دوسری گھاٹی اور دوسری وادی میں کھڑے ہو جائیں تو میں انصار والی وادی میں کھڑا ہوں گا۔ میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ انصار والی وادی میں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس مصر میں جہاں چاہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ ولا اجر الآخرۃ خیر، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ دنیا کے اجر سے بہت بہتر ہے۔ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہت بہتر ہے۔ للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اس قرآن کی جو ظاہری باطنی دنیاوی اخروی برکات ہیں مولا کریم، ان سب برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے آج والے دومیل والے جلسے کے بعد باران رحمت نصیب فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ جلسے تو بعد